آداب اختلاط۔ آداب اختلاط کے تقرر سے کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ اسلام ان کے ذریعے سے ان کی سماجی آزادیوں کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کے گھروں میں آزادی و بے تکلفی کے ساتھ آ جا نہیں سکتے۔ معذور اور مجبور لوگ جو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے گھروں پر انحصار کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب ان کی آزادی محدود ہو گئی ہے۔ اس طرح کے شبہات دور کرنے کے لیے ارشاد ہوا: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ سورہ نور آیت نمبر 61۔ ترجمہ: اللہ ان ہدایات سے تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا کرنا نہیں چاہتا، اس لیے نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے کے لیے اور نہ مریض کے لیے اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر تولیت کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ پیو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں، چاہے مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس حوالے سے غامدی صاحب لکھتے ہیں: وضاحت فرمائی کہ لوگ خود ہوں یا ان کے مجبور و معذور اعزاء اور احباب جو انہی کے گھروں پر گزارا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں آئیں جائیں، ملیں جلیں اور مرد و عورت الگ الگ یا اکٹھے بیٹھ کر کھائیں پئیں۔ نہ ان کے اپنے گھروں میں کوئی حرج ہے، نہ باپ دادا کے گھروں میں، نہ ماؤں کے گھروں میں، نہ بھائیوں اور بہنوں کے گھروں میں، نہ چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں اور خالاؤں کے گھروں میں، نہ زیر تولیت افراد کے گھروں میں اور نہ دوستوں کے گھروں میں۔ اتنی بات البتہ ضروری ہے کہ گھروں میں داخل ہوں تو اپنے لوگوں کو سلام کریں۔ یہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے جس سے باہمی تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ ملنے جلنے کے جو آداب انہیں بتائے گئے ہیں، ان سے ربط و تعلق کے لوگوں کو سہارے سے محروم کرنا یا ان کی سوشل آزادیوں پر پابندی لگانا مقصود نہیں ہے۔ وہ اگر سمجھ بوجھ سے کام لیں تو ان آداب کی رعایت کے ساتھ یہ سارے تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس سے مختلف کوئی بات اگر انہوں نے سمجھی ہے تو غلط سمجھی ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں ہے۔ میزان صفحہ 470 تا 471۔ یہ رخصتیں بھی دین کے اصول یسر کے تحت دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توضیحی ہدایات نہ آتیں تو ان اطلاقی معاملات کو اجتہاد سے طے کیا جاتا جن میں اختلاف رائے اور افراط و تفریط ممکن تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ دے کر یہ معاملات بھی از راہ عنایت خود طے کر دیے۔ خلاصہ کلام: اختلاط مرد و زن کے آداب درج ذیل ہیں۔ گھروں میں داخل ہونے کے لیے سلام اور اپنا تعارف کراتے ہوئے اجازت طلب کی جائے۔ اجازت ملے تو داخل ہوا جائے، نہ ملے تو برا مانے بغیر رخصت ہو جانا چاہیے۔ پبلک مقامات پر اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں کا آمنا سامنا ہو تو دونوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو ادب و حیا کی حد میں اور شرم گاہوں کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر رکھیں۔ عورتوں نے اگر زیب و زینت کر رکھی ہو تو وہ انہیں نامحرم مردوں کے سامنے ڈھانپ کر رکھیں۔ خاص طور پر گریبان کی زینت کو اپنے آنچلوں سے چھپائیں۔ تاہم جو زینتیں عام طور پر آشکار رہتی ہیں
جیسے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کی زینتیں یا لباس یا چادر کی زینت، ان کے کھلے رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ محرم رشتوں، جان پہچان کی خواتین، نابالغ بچوں، خادموں اور عورتوں کی طرف میلان نہ رکھنے والے زیر دست مردوں کے سامنے عورتیں اپنی پوشیدہ زینتیں ظاہر کر سکتی ہیں۔ بوڑھی عورتوں کو سہولت دی گئی ہے کہ وہ نامحرم مردوں کی موجودگی میں اپنی زینتوں کو نہ ڈھانپیں، البتہ ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ انہیں ڈھانپ کر رکھیں۔ ان آداب کے ساتھ مرد و زن اپنے رشتہ داروں، دوستوں، معاشرے کے غربا اور محتاج افراد کے ساتھ میل ملاقات رکھ سکتے ہیں۔